بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تو معزز طالبات، ابھی انشاءاللہ ہم العقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے اور ہم شروع کر رہے ہیں یہاں سے کہ وما وصف به نفسه في اعظم آیة من کتابه. وما وصف به نفسه في اعظم آیة من کتابه. یہ واو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ دیکھیے یہاں سے وقد دخل في هذه الجملة. وقد دخل في هذه الجملة، یہ دیکھیں وقد دخل في هذه الجملة، اس جملے میں داخل ہے. کیا داخل ہے؟ ما وصف به نفسه في سورة الاخلاص، جو اللہ نے سورۃ الاخلاص میں اپنی صفات ذکر کی ہیں وہ اس جملے میں داخل ہے. کس جملے میں؟ احسنت، بارک اللہ فیک. کہ اللہ نے یہاں جو شیخ الاسلام نے کہا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس جملے میں کہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ، یہ بہت عالمین نے اپنے اسماء اور اپنے صفات کو نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. اور اس جملے کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ کیا مطلب ہے نفی اور اثبات کا، کہ اللہ رب العالمین کے بعض نام جن میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا ہے، اپنے صفات کو ثابت کیا ہے، اور بعض اللہ رب العالمین کے صفات ایسے ہیں جن میں نفی ہے. جیسے ثابت، تو اس کی مثال قل هو اللہ احد. احد یہ ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. ثبوت ہے یا نفی ہے؟ تو احد ثبوت ہے. اللہ الصمد، صمد ثبوت ہے یا نفی ہے؟ ثبوت ہے. لم یلد نفی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء و صفات کو اثبات اور نفی میں جمع کر دیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے اسماء و صفات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، الصفات الثبوتیہ یا الصفات المثبتہ. ثبوتی صفات جن میں ثبوت ہے، جن میں اثبات ہے. اور دوسری قسم میں نے کہا الصفات السلبیہ یا الصفات المنفیہ. الصفات المنفیہ یا الصفات السلبیہ، دونوں بھی نام آپ دے سکتے ہیں، علماء نے دونوں نام دیے. تو یہ دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں لکھا کہ اللہ نے اپنے اسماء و صفات کو نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. ٹھیک، تو اس جملے کو یاد رکھیے، بہت ہی اہم جملہ ہے. تو اسی جملے کے متعلق یہاں کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ وقد دخل فی هذه الجملة، اس جملے میں داخل ہے. کیا داخل ہے؟ ما وصف به نفسه فی سورۃ الاخلاص، کہ جن صفات کا اللہ نے سورۃ الاخلاص میں تذکرہ کیا ہے وہ اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اوپر جو جملہ ذکر کیا اس جملے میں یہ اسماء و صفات بھی داخل ہے. بات واضح ہوئی؟ نہیں واضح؟ یہ جو جملہ بھی میں نے اوپر بتایا، یہ جملہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اسماء و صفات کو نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. نفی اور اثبات کے درمیان جمع کر دیا، نفی اور اثبات میں جمع کر دیا ہے. اس جملے کو یاد رکھیں. اسی جملے میں سورۃ الاخلاص بھی شامل ہے، اسی جملے میں آیت الکرسی بھی شامل ہے، کیونکہ اس سورۃ الاخلاص میں اللہ کے بعض اسماء، بعض صفات منفیہ بھی ذکر ہیں اور بعض صفات ثبوتیہ بھی ذکر ہے، بعض سلبیہ بھی ذکر ہے، ثبوتیہ بھی ذکر ہے. تو اس جملے میں یہ صورت بھی داخل ہے. تو صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں اس میں یہ آئے گا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، ایسے آئے گا. یہ صفات ثبوتیہ ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، آیت الکرسی میں اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کی صفات ہی ہیں، لیکن یہ صفات منفیہ ہیں. یہ صفات منفیہ ہیں. تو یہ ہے شیخ الاسلام نے جو جملہ ذکر کیا اوپر کی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اسما کو یعنی اپنے ناموں کو اور اپنی صفتوں کو نفی اور اس بات میں جمع کر دیا ہے. تو نفی اور اس بات ان دو لفظوں کو یاد رکھیے، کیونکہ میں کئی دنوں سے پڑھا رہا ہوں آپ کو، بار بار استعمال کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ نہیں کیا آپ لوگوں کے لیے. اچھا یہ سب ہم نے پڑھ لیا تھا. اب یہاں پر تھا، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں واپس کہ سورۃ الاخلاص بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص بھی اسی جملے میں داخل ہے، نفی اور اس بات کی جو بات کی گئی. کیونکہ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ذکر ہیں تو اس میں اللہ کے بعض صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے، جیسے قل هو اللہ احد، یہ صفتیں ثبوتی ہیں، اس بات ہے اس میں. اللہ الصمد صفت ثبوتی ہے، اس بات ہے اس میں. لم یلد نفی ہے، ولم یولد نفی ہے، ولم یکن لہ کفوا احد نہیں ہے، سب میں نفی ہے. اب لم کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا، اس کا فائدہ دیکھیے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد. یکن، لم یکن آپ نے ابھی پڑھا، عربی میں لم یکن یکونو تھا، تو لم یکن ہو گیا، وہ نکل گیا، وہ ابھی قرآن میں آیا. یہی فائدہ ہوتا ہے عربی سیکھنے کا کہ آپ براہ راست عربی کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو اور حدیث کو. تو لم یکن لہ کفوا احد. تو سورۃ الاخلاص کے بارے میں ہم نے ذکر کر دیا تھا پچھلی مرتبہ. شیخ الاسلام کی ایک بات مجھے بہت ہی پیاری لگی، وہ کہتے ہیں کہ تعدیل ثلث القرآن، سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن فی الجزاء لا فی الاجزاء. کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن فی الجزاء لا فی الاجزاء. کیا مطلب ہے اس کا، جزا اور اجزا کا؟ کہتے ہیں کہ جزا میں سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، جزا میں، اجزا میں نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ کو 3 مرتبہ آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں گے، پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دے گا اللہ آپ کو. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دے گا. لیکن کیا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں 3 مرتبہ قرآن پڑھ لیا تو بس پورا قرآن پڑھ لیا کافی ہے؟ اجزا کے مطلب کافی ہونا، اجزاء یجزئ کا مطلب کافی ہو جانا. تو کافی نہیں ہے کوئی بندہ یہ کہہ لے کہ میں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو پورا قرآن پڑھ لیا. تو جزا میں برابر ہے، اجزا میں برابر نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن، کہ قرآن کا 1/3 ایک تہائی حصہ ہے سورۃ الاخلاص. تو کیا کوئی بندہ 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو پورا قرآن گویا اس نے پڑھ لیا، کافی ہے اس کے لیے؟ نہ کافی ہے. تو اجزا میں برابر نہیں بلکہ جزا میں برابر ہے. بدلہ نہیں، اجر مل سکتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ثواب نہیں دے گا، اجر مل سکتا ہے لیکن کافی نہیں ہے. ٹھیک، اس کی مثال بڑی پیاری دی انہوں نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے کیا فائدہ ہے اس کا؟ گناہ معاف ہوتے ہیں. کتنے غلاموں کو؟ نہیں، 10 ہیں. 10 غلاموں کو گویا اس نے آزاد کیا. ایک آدمی پر کفارہ ہے، غلام آزاد کرنے کا کفارہ ہے. وہ بولتا ہے کتنے غلام آزاد کرنا ہے؟ 10 غلام آزاد کرنا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پڑھتے بیٹھ گئے، بولا چلو میں نے آزاد کر دیا، چلے گا؟ نہیں چلے گا. لیکن اللہ کے رسول نے جو حدیث بیان کی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ ثواب ملے گا آپ کو، جزا میں برابر ہے لیکن اجزا میں برابر نہیں ہے. بات واضح ہوگی؟ چلیں آگے بڑھیں. وہی ہے پڑھ چکے تھے ہم لوگ سورۃ الاخلاص. اس کے بعد آج ہمیں جو پڑھنا تھا وما وصف به نفسه في اعظم آية من كتابه، کہ وما وصف به نفسه یعنی وقد دخل في هذه الجملة، اس کو شامل کریں پھر سے کہ اس جملے میں داخل ہے. وہی وہ جملہ یاد رکھیں. تو سورۃ الاخلاص بھی داخل ہے اور آیت الکرسی بھی داخل ہے. یہ آیت الکرسی میں جو کچھ اللہ نے ذکر کیا وہ بھی اسی جملے میں داخل ہے. کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہے کہ آیت الکرسی میں بھی اسی طرح اللہ کے بعض صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے، بعض صفات منفیہ کا ذکر ہے. یہ
सूरतुल इखलास दाखिल का मतलब ये है कि सूरतुल इखलास भी दाखिल है उस जुमले में, यानी सूरतुल इखलास में भी सिफात मनफिया का जिक्र है, सिफात सबूतिया का जिक्र है, तो आयतुल कुर्सी भी उसी जुमले में दाखिल है। तो मतलब ये है कि आयतुल कुर्सी में भी सबूतिया का, सिफात सबूतिया का भी जिक्र है, सिफात मनफिया का जिक्र है। आइए देखते हैं आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी, हज़रत उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या आप जानते हो कि आज़म आया क्या है, मा आज़म आयतिन फी किताबिल्लाह, क्या तुम जानते हो कि कुरान की सबसे अजीम आयत कौन सी, अल्लाह की किताब में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो वो पहले तो कहते हैं कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, फिर पूछते हैं क्या तुम जानते हो? देखिए सुभान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने तलबा को जानते थे, तो उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो तलबा को पहचाने। बाद मरतबा उस्ताद को यकीन होता है कि ये तालिब इल्म जवाब देगा, पहली मरतबा में पूछा नहीं जवाब दिया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये जरूर जवाब देगा। फिर दोबारा उस्ताद पूछता है कि ये जवाब देगा, तो दूसरी मरतबा वो जवाब दे देता है। तो ये उस्ताद अपने तालिब को पहचानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जब उन्होंने कह दिया कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, आप खामोश नहीं रहे। आपको यकीन था कि उबय इब्न काब को पता है, उबय इब्न काब पता है कुर्राउल कुरान में से हैं। ये वो 4 सहाबा इकराम थे जिनके बारे में प्यारे नबी ने कहा कि कुरान सीखना हो तो इनसे सीखें। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, मुआद इब्न जबल, उबय इब्न काब और ढूंढ के लाएं, चौथा नाम ढूंढ के, अभी नहीं सर्च करें, ढूंढ के लाएं। तो बहरहाल उबय इब्न काब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, दोबारा भी यही जवाब दिया। किस कदर यकीन था आपको कि तीसरी मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि उबय या अबल मुंदिर, तुम जानते हो कि अय्यु आयतिन अअज़म आयतिन किताबिल्लाह? तीसरी मरतबा में वो कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने पे हाथ मार कर कहते हैं कि लियहनिकल इल्म अबल मुंदिर, कि अल्लाह तुझे इल्म से नवाजे है अबुल मुंदिर। अबुल मुंदिर उनकी कुनियत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी क्यों सर्च किया आपने? मैंने मना किया जी, सर्च करके है बाद में, वो मौजू नहीं है हमारा, हम मौजू से हट जाएंगे फिर। तो हाँ जी जी, तो चौथा नाम ढूंढ के आएंगे इंशाल्लाह आपको। तो यहाँ पर देखिए उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायीद की जब उबय इब्न काब ने कहा कि अल्लाह के रसूल व आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, तो क्यों आखिर ये आज़म आया है? अत्वल आया सूरतुल बकरा की आयतुल मुदायना है, हम जानते हैं कि लंबी सी आयत है, अल्फाज के एतबार से वो लंबी है, अत्वल है, लेकिन ये आज़म जो है, आज़म बड़ी का मतलब मर्तबे के हिसाब से वो अज़ीम है। क्यों ये सबसे कुरान की सबसे अज़ीम आयत है? इसलिए कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यानी मुकम्मल अस्मा और सिफात, यानी अल्लाह पूरी आयत अल्लाह के अस्मा और सिफात पर मुश्तमिल है, मुकम्मल नहीं बोलता, पूरी आयत मुकम्मल आयत अल्लाह के अस्मा और सिफात पर मुश्तमिल है यह आयत करीमा। इसलिए इस आयत को आज़म आया कहा गया। इसकी फजीलत में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं शायद इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ। इसकी फजीलत में नमाज के बाद आयतुल कुर्सी जो भी पढ़ता है सलातुल मकतूबा के बाद, तो जन्नत में जाने से कोई चीज़ उसको, मौत के अलावा कोई चीज़ उसको रोक नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सोने से पहले इसको पढ़ने की तालीमात आई है और हर नमाज के बाद इसको पढ़ने के लिए कहा गया है। तो बहुत ही आज़ीम आयत है। और शैतान से हिफाजत के लिए भी अबू हुरैरा का वो वाक़या, मशहूर वाक़या 12 हम सुन चुके हैं, तो उसमें भी यही है, शैतान से महफूज रहने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आयतुल कुर्सी की तिलावत हमें करते रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस आयत करीमा में ऐसी क्या बातें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, वो कौन से अस्मा हैं, वो कौन से सिफात हैं जो इस आयत करीमा में मौजूद है, जिसकी वजह से ये आयत करीमा सारी आयत में अज़ीम बन जाती है। तमाम आयत में यह आयत करीमा अज़मत वाली आयत बन जाती है। शुरू करें। हैसु यक़ूल, ठीक है, काफी है। हैसु यक़ूल यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। आप लोग तर्जुमा तो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उर्दू में आप लोग, लेकिन मैं ऐसे लफ्ज़ बलफ़ तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता जाऊँगा, मतलब तर्जमानी करता जाऊँगा मैं। और अहम मकसद इसमें यह है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस आयत करीमा से अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात को हम निकालते हैं, और ये हमें देखना है कि कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफ़ात सबूतिया कौन कौन से इसमें हैं, और अल्लाह के अस्मा, अल्लाह के
جو صفات منفیہ ہیں وہ اس آیت کریمہ میں کون کون سے ہیں، یہ اہم چیز ہے اس میں جاننے کی، کیونکہ عقیدے کا موضوع ہے اور یہی بتانا بھی چاہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ جی الفاظ کے پیجوں میں الجھتے نہیں دانا، اگر آپ نفی کے معنی میں ہی لفظ انکار لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، اگر نفی کے معنی میں ہی وہ لفظ انکار بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود۔ الحی، مجھے بس بتاتے جائیں آپ لوگ کہ یہ صفت ثبوتی ہے یا صفت سلبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا ہو، کیا ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفت، یہ بھی ایک صفت ہے اللہ کی؟ یہ صفت منفی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، لا الہ الا ہو۔ ویسے اس کے اندر دونوں ہیں، ہاں اس کے اندر لا الہ الا ہو، لا الہ نفی ہے، ہاں الا ہو ثبوت ہے، ٹھیک چلیں۔ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، وہ ثبوتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نفی ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے، ٹھیک چلیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس بات ہے اس میں کہ سارے آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے، ثبوت ہے اس کے اندر، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو سفارش کرے گا اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پر میں بتا دوں کہ صفت کیا ہے، اختیار، شفاعت یہ اللہ کی ملکیت ہے، شفاعت سفارش یہ اللہ کی ملکیت ہے، سفارش کا مالک اللہ ہے، اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش کے مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین جب تک حکم نہیں دیں گے آپ بھی سفارش نہیں کریں گے، آپ تو سجدے میں گر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ارفع رأسک اسأل تعطى واشفع تشفع یا تشفع، کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ، ارفع رأسک، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو جس کی کرنا چاہتے ہو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو سفارش یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، تو یہ ثبوت ہے، یہ اختیار کیا جس کو چاہے اجازت دے گا، کیونکہ اجازت کے الفاظ ہیں الا باذنہ، اجازت کے الفاظ ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ استفہام انکار ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تو اللہ جس کو چاہیں گے سفارش کی اجازت دیں گے۔ تو احادیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے پیارے نبی نے یہ کہا ہو کہ سفارش کا اختیار یا سفارش کا مالک میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے سفارش کی جو حدیثیں ہم پڑھیں گے، بلکہ پڑھ چکے ہم لوگ، تو اس میں یہی ہے نا، آخر میں پیارے نبی نے خود کہا نا کہ آخر میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ مجھ سے کہے گا کہ ارفع یا محمد ارفع رأسک، یہ تو پیارے نبی نے خود کہا۔ تو انہی احادیث سے تو ہمیں پتا چلا کہ اختیار یا مکمل سفارش یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا حق ہے، انہی احادیث سے ہمیں پتا چلا ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین جس کو سفارش کی اجازت دیں گے اس کی سفارش قبول کریں گے، جس کو سفارش کی اجازت دیں گے اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اب یہاں پر یہ ایک سوال عموماً یہ کیا جاتا ہے اعتراضاً یا پھر استعلاماً، جو کیا جاتا ہے وہ یہ، یعنی اعتراضاً اعتراض کرنے کے لیے، استعلام معلوم کرنے کے لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کو جنت میں ڈالنا ہی ہے تو پھر یہ سفارش کا چکر کیوں رکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک، جب اللہ کو جنت میں ڈالنا ہی ہے، کیونکہ مومنین بھی سفارش کریں گے، مومنین بھی سفارش کریں گے، اچھے نیک صالح دوست بھی سفارش کریں گے اپنے دوستوں کی، سفارش کی بہت ساری حدیث ہیں۔ تو اس کا جواب یہی دیا محدثین نے، یہی دیا اس کا جواب کہ جب اللہ تعالیٰ کو جنت میں ڈالنا ہی ہے تو پھر سفارش، جب وہ جنت میں جانا ہی ہے اس کو، لیکن سب سے پہلے اس میں یہ بھول جائیں کہ جنت میرا حق ہے، یہ جو دادا گیری ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لاکھ نیک بن جائیں، صبح اور شام ہم اللہ کی عبادت کر لیں، بلکہ وہ تو حدیث آپ نے سنی ہوگی مسلم کی روایت، 500 سال وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے بغیر کسی بریک کے، اس کے باوجود
اس کی 500 سالہ عبادت اللہ کی ایک نعمت آنکھ کے برابر نہیں ہوتی ہے. تو ہم کس غرے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہم پکا جائیں گے؟ بھئی جنت اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ہم جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں اپنی رضا کے لیے اللہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ورنہ ہمارے اعمال سے اللہ کو نہ کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ کرنے سے اللہ کو نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا حدیث قدسی میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جنت ہمارا حق ہے. تب جو ہے نا بندہ کہتا ہے کہ جب مجھے جنت میں مجھے جانا ہی ہے تو پھر سفارش کے چکر کیوں؟ مجھے جانا ہی ہے، میں نے عمل کیا ہے. تو یہ غلط سوچ ہے. پیارے نبی نے کہا کہ میں بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا الا ان يتغمدني اللہ برحمتی، کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. بس اللہ کے رحم و کرم پر، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم پر. ٹھیک ہے. اور کون مومن ہے کون نہیں ہے یہ کون کہے گا؟ بولے کون کہے گا؟ وہ اللہ ہی کہے گا، وہ تو اللہ ہی کہے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. اسی لیے عرب میں دیکھیں، عرب لوگ جب بھی کسی کے بارے میں بولتے ہیں، ہم تو بڑے دھڑلے سے بڑے بڑے الفاظ سے نوازتے ہیں. ہم لوگ یہ شہید ہے، یہ جنتی ہے، یہ فلاں ہے، مومن ہے، پکا مومن ہے. غلط ہے اس طرح بولنا. عرب لوگ کیا بولتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ یہ شہید ہے، میں امید کرتا ہوں اللہ سے، احسبہ علی ذلک، ایسے بولتے ہیں، احسبہ، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ مومن ہے. سمجھ رہے؟ کیونکہ ایمان کا تعلق ہمارے باطن سے ہے. تو میں کیسے میں کہہ دیا یا کوئی اور کیسے کہہ دیا کہ عبداللہ مومن ہے؟ وہ کیا جانتا ہے میرے ایمان کے بارے، میرے دل میں کیا ہے؟ تو ہم اللہ سے امید کریں گے، ہم بولیں گے کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ مومن ہے، اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہے، اللہ سے امید ہے کہ یہ بہت متقی اور پرہیزگار ہے. ہم اللہ سے امید کریں گے. لیکن یہ سرٹیفکیٹ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے کہ یہ مومن ہے، یہ متقی ہے، یہ پارسا ہے، پرہیزگار ہے. یہ ساری چیزیں اردو میں ہیں، یہ میڈ ان انڈیا پاکستان ہے کہ ہمارے ملکوں میں بڑے بڑے القاب سے نواز دیا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب سے جو نوازتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ولی بھی کہہ دیتے یہ اللہ کا ولی ہے. کس نے بولا؟ بھائی اللہ نے بولا یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اولیاء کی صفات ذکر کی، ان صفات پر بھی غور کیجئے آپ، ان کا تعلق بھی باطنی امور سے ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف و حزن کا تعلق باطن سے. الذین آمنوا، ایمان کا تعلق بھی باطن سے. وکانوا یتقون، تقوی کا تعلق بھی باطن سے. تو اہل اولیاء اللہ کی جو صفات ذکر کی ہیں وہ تمام صفات کا تعلق باطنی امور سے ہے. تو ہم کسی کو کیسے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے؟ کیا آپ نے جھانک کے دیکھا اندر؟ هل شققت قلبہ؟ نہیں. تو ہم اللہ سے امید کریں گے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ متقی ہوگا، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ مومن ہوگا. اس طرح ہمیں بولنا چاہیے. ہاں، تین کتنی چیزیں ہیں؟ الایمان، اقرار باللسان، جی، تصدیق بالجنان. تو تصدیق بالجنان یہ آپ دیکھ سکتے ہو. پھر اقرار کو آپ نے دیکھ لیا، تصدیق کو نہیں دیکھا. عمل کو آپ نے دیکھ لیا، عمل کو آپ نے دیکھا، اقرار کو آپ نے دیکھا. منافقین کے بعد دونوں چیزیں تھیں. اسی لیے کمی ہو گئی نا. اقرار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، عمل نہیں کیا. تصدیق ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اس کے اندر شامل ہیں تینوں چیزیں، تینوں چیزیں ہونا ہے. یہاں پر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ انسان کے اقرار کو دیکھ سکتے ہیں، عمل کو دیکھ سکتے ہیں. تصدیق کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. اگر ہم صرف عمل کو اور اس کے اقرار کو دیکھ کر بول دیں گے یہ مومن ہے، تو پھر منافقین کہاں ہیں؟ پھر وہ منافق کیوں ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہی تو منافق ہے جس کا تصدیق جو نہیں کیا، جس کا باطن صحیح نہیں ہے. اور جو کہتا ہے کہ میں نے تصدیق کر لی، اقرار نہیں کرتا، عمل بھی نہیں کرتا، وہ بھی مومن نہیں ہے مکمل، کیونکہ ایمان کے اندر تینوں چیزیں ہیں. تو یہاں پر میں جو بول رہا ہوں وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جن چیزوں کا تعلق باطن سے ہے وہاں پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے.
پیارے نبی کہا کرتے تھے کہ نحن نحکم الظواہر، ہم ظاہر دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں، باطن کا اللہ جانتا ہے، باطن کا اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں وہاں پر ایک شخص حالت جنگ میں حضرت کون تھے، معاذ تھے یا کون تھے، نام بتائیں مجھے، حضرت معاذ تلوار قتل کر دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھے، تلوار اٹھایا اس نے کلمہ پڑھا، جی تلوار، ہاں بولیں کون سے صحابی تھے، مجھے ایسے یاد لگ رہا ہے کہ معاذ بن جبل تھے، تو تلوار اٹھایا ایک جنگ میں، اللہ عالم میں کنفیوز ہوا، نام چیک کر لینا آپ لوگ، تو اس بندے نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ پیارے نبی کو خبر پہنچی، اس قدر ناراض ہوئے، اس قدر ناراض ہوئے، بار بار بول رہے تھے ہلا شققت قلبہ، معاذ ہی ہوں یا معاذ ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کے دل کو چیر کر دے گا، کیونکہ معاذ نے کہا کہ وہ ڈر کر اس نے کلمہ پڑھا ہے، ڈر کر کلمہ پڑھا ہے۔ اسی لیے تعیین کے ساتھ نہ کسی کو آپ کافر بول سکتے ہو، نہ تعیین کے ساتھ کسی کو آپ ڈائریکٹ مومن بول سکتے ہو، تعیین کر کے تم کافر ہو نہیں، آپ نہیں جانتے اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، ہو سکتا، اسی لیے جو ہے نا یہ چیزیں آپ اس عمومی طور پر بول سکتے ہو کہ یہ کام کرنے والے کافر ہیں، یہ انکار کرنے والے کافر ہیں، ایسے تعین کے ساتھ نہ کسی کو منافق بولیں، نہ کسی کو کافر بولیں، اور نہ ہی کسی کو مومن بولیں کہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ مومن ہیں۔ ہاں جو تو کفر کر کے چلا گیا وہ تو چلا گیا، نہیں میں بول رہا ہوں بندہ سامنے زندہ ہے، آپ نہیں بولیں اس کو، ہو سکتا ہے کہ جو نو مسلمان ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ ہو جو آپ نہیں جانتے۔ چلیں آگے، ہاں بات یہیں روکتے ہیں ہم لوگ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو مکمل کریں گے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔